السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہم پڑھیں گے، جس میں لفظی با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر ہوگی۔ تو آئیں سب سے پہلے آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو بجز جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو محض وہم و گمان ہی کرتے رہتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے الکتاب کتاب کو، الا بجز امانیہ جھوٹی امیدوں کے، جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِن، اور نہیں ہم وہ، الا مگر، یظنون، وہ وہم و گمان کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے چلتے ہیں اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ جن یہودیوں کے ایمان سے مایوسی تھی، ان کے 4 فرقے تھے، اب ان کی تفصیل جو ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ دوسرا تعلق، ان سے پہلے ان یہود کے ایمان سے نا امید کیا گیا تھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بے ایمانی کی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ علماء تحریف سے، منافقین نفاق سے، اور جہلاء ان کی اندھی پیروی سے کفر پر جو ہے وہ اڑے ہوئے ہیں، کاربند ہیں۔ تیسرا تعلق، اس سے پہلے علماء یہود کے 2 عیب جو ہے وہ بیان ہو چکے، اب تیسرا عیب بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے جہلاء کو اپنے پھندے میں ایسا جکڑ رکھا ہے کہ جس سے ان کو نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اب یہاں چلتے ہیں جو ہے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہود کے عناد کا ذکر فرمایا اور ان کے ایمان لانے کی طمع نہ کرنے کو بیان فرمایا، اور یہود کے 4 فرقوں کا ذکر فرمایا۔ الفرقۃ الاولی ہی الفرقۃ الضالۃ المضلۃ وهم الذین یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ پہلا فرقہ جس کا ذکر فرمایا وہ ہے جو خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ تبدیلی کر لیا کرتے تھے۔ جب کوئی امیر آتا تو حکم نرم بتا دیتے، جب کوئی غریب ہوتا تو کہتے کہ حکم یہی ہے، اور سخت حکم بتایا کرتے تھے، اور امیروں سے دام وغیرہ لے کر جو ہے وہ ان کے لیے سخت حکم کو تبدیل کر کے نرم حکم بتا دیا کرتے تھے۔ والفرقۃ الثانیۃ المنافقون، اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ منافقوں کا تھا، جو ایمان والوں سے مل کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور کافروں سے مل کر کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اور تیسرا فرقہ والفرقۃ الثالثۃ الذین یجادلون المنافقین، تیسرا فرقہ ان میں سے تھا جو منافقوں کو یہ کہتے تھے کہ تم تورات کے بیانات مسلمانوں پر کیوں واضح کرتے ہو، یعنی یہ جھگڑا کرتے تھے منافقوں کے ساتھ کہ تم یہ سارے اس کے جتنے بھی اوصاف ہیں نبی اکرم کے، جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، وہ تم مسلمانوں میں جا کے کیوں بیان کرتے ہو؟ کل قیامت کے دن یہ رب کی بارگاہ میں تم سے حجت پکڑیں گے، دلیل پکڑیں گے کہ یہی ہم سے بیان کیا کرتے تھے، اور آج جو ہے انہوں نے تسلیم بھی نہیں کیا اس نبی اکرم کی صفات کو، اس کی ذات کو، اس کی شان کو۔ چوتھا والفرقۃ الرابعۃ هم المذکورون فی هذه الآیہ، اور چوتھا فرقہ وہ ہے جن کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جاہل تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کتاب یعنی تورات کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی، وہ صرف کتاب کے الفاظ کو پڑھنا جانتے تھے، معنی نہیں سمجھتے تھے، اور اپنی من گڑت آرزویں رکھتے تھے۔ وہ یقینی علم تو رکھتے نہیں تھے، البتہ وہ صرف اپنا گمان رکھتے تھے جو غلط ہی ہوتا تھا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ لیکن یہ بھی خیال رہے کہ یہود کا ایک فرقہ خوش قسمت لوگوں کا بھی تھا
جو علم والے لوگ تھے، کتاب کو پڑھنا بھی جانتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ ان کے ساتھی دولت ایمان سے جو ہے وہ مالا مال ہو گئے تھے۔ اور علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 باطل فرقوں کا جو ہے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، جو آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور فرمایا وہ 4 باطل فرقے جو آگے آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جو شخص اس آیا اور پہلی آیات میں غور و فکر کرے، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہود کے اتنے فرقے ہیں اور ان کی صفات یہ ہیں، پھر وہ جو ہے وہ اس امت کی طرف توجہ کرے تو اسے وہی صفات ان میں بھی نظر آئیں گی۔ فَإِنَّ فِيهِمْ مَن يُعَانِدُ الْحَقَّ وَيَسْعَىٰ فِي إِضْلَالِ الْغَيْرِ، بے شک ان میں بھی کئی لوگ وہ ہیں جو خود بھی دین حق سے اناد رکھتے ہیں اور غیروں کو بھی گمراہ کرنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ وَفِيهِمْ مَن يَكُونُ مُتَوَسِّطًا، اور کئی لوگ وہ ہیں جو متوسط ہیں، درمیانے درجے کے ہیں، یعنی دین حق کے باغیوں سے جب ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کبھی علم والے اور حق والوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہی سب سے زیادہ ملک اور ملت کے لیے نقصان دہ گروہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو نظر تو علم والے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے بکاؤ مال والے ہوتے ہیں، اور یہ صرف جی حضوری والے ہوتے ہیں۔ ان کا کام حاکموں کی خوشامد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو بھی حاکم آئے، خواہ کتنا بڑا ظالم ہو، خواہ کتنا بڑا بے دین ہو، خواہ دین اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو، چاہے علماء کو دہشت گرد کہنے والا ہو، خواہ جو ہے وہ علماء کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تمنا رکھنے والا ہو، خواہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یار ہو، یہ گروہ جو ہے وہ جی حضوریوں کا اسی جو ہے وہ حاکم کی تعریف میں لگا رہے گا۔ اور یہ سب لوگ مل کر ہندو، مسلمان اور عیسائی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اور یہ سب جو ہے وہ مصداق ہیں اسی آیہ مبارکہ کا۔ اور یاد رکھیں ان لوگوں کی نظر میں صرف پیسہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی حاکم آ جائے تو اس کی جو ہے وہ چاپلوسی کرتے ہوئے اس کے قریب آ جاتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ کوئی سیٹ مل جائے اور ہم اپنے لیے جو ہے وہ پیسے یا بینک بیلنس جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت نے بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی پگڑیاں بھی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں اور ایک بڑی جماعت کا لیڈر بھی کہتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو وہ حکمرانوں کو جو بے دین ہیں، جو گمراہ ہیں، فاسق ہیں، ان کو اپنا جو ہے وہ لیڈر تسلیم کریں گے، اس کو اپنا جو ہے وہ امیر المومنین بنا لیں گے۔ وَفِيهِمْ مَن يَكُونُ عَامًا مَعْذًا مُقَلَّدًا، اور اس امت میں کئی لوگ عوام ہوتے ہیں جو مسائل سے مکمل طور پر بے خبر ہوتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں پر کان دھرتے ہیں، جیسا کسی نے کہا وہی مان لیا۔ اگر ان کو کوئی اللہ والا مل گیا تو یہ بھی نیک ہو گیا، اور کوئی گمراہ کرنے والا مل گیا تو یہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس امت میں جھوٹ بولنے والے، وعدے کی مخالفت کرنے والے، امانت میں خیانت کرنے والے اور عذر کرنے والے، منافقوں کی علامت رکھنے والے جو ہے کمی نہیں ہے۔ اس امت میں کئی اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی حاصل ہوگی۔ کچھ یہودی ان کے مولوی تھے جو جان بوجھ کر آیتوں میں گڑبڑ کر دیا کرتے تھے، رد و بدل کر دیا کرتے تھے، اور من گڑت خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی رواج ہے، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی بس ہم نے اپنے لجپال کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، اب جو ہے ہمارا لجپال جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، ہمارے لجپال نے ہمیں بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جانا ہے۔ یہ خواہشات درست نہیں ہیں۔ وہاں ایمان، عمل صالح اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی کام آئے گا۔ یاد رکھنا کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد عمله الجنہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ قال لا
ولا انا ان الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا نہیں، میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل اور رحمت سے جو ہے وہ ڈانپ رکھا ہے۔ تو پتہ چلا عمل سے جنت نہیں ملتی، جنت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اور یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے عطا کرتا ہے، وگرنہ یہ جھوٹی خواہشات ہیں کہ بس ایک بار محفل میلاد کروا دی، ایک دفعہ محفل میلاد میں شریک ہو گیا تو اب بات ختم، اب چاہے نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، زکاتیں دی یا نہ دیں، حج کیا یا نہ کیا، جو فرائض ہیں ان پر عمل کیا نہ کیا، جنت میں چلے جائیں گے۔ یا پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اپنے پیر لجپال کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا، اب چاہے فرائض پہ عمل کریں نہ کریں وہ ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ تو یاد رکھیں یہ صرف جھوٹی آرزوئیں اور جھوٹی خواہشات ہیں، من گڑت خواہشات ہیں۔ اس طرح کی خواہشات رکھنے والا جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الا امانیہ وانہم الا یظنون، یعنی اپنی من گڑت اور وہ نرے گمان میں تھے، اپنی من گڑت خواہشات رکھتے تھے اور اپنے ہی گمان میں جو ہے وہ اتراتے تھے کہ ہم جو ہے وہ جنتی ہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ یاد رکھ لیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دینی معارف جو ہے وہ نظری ہیں نہ کہ بدیہی ہیں، جن کو بہت غور و فکر سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو دینی مسائل ہیں وہ ویسے ہی سمجھ میں نہیں آ جاتے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کو حل کرنا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دینیات میں یقین ضروری ہے، ظن اور گمان کافی نہیں ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عقائد میں تقلید حرام ہے، ہم جو مقلد ہیں صرف فروعات میں مقلد ہیں نہ کہ عقائد میں، یعنی ہم توحید و رسالت اور حشر و نشر کو صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قیاس سے نہیں جانتے بلکہ دلائل یقینیہ سے جانتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو فروعات ہیں ان میں جو ہے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں۔ چوتھا فائدہ، گمراہ کن عالم اور اس کا جو پیروکار ہے دونوں جاہل ہیں اور دونوں برابر کے جو ہے وہ گمراہ ہیں۔ اگرچہ عالم کا عذاب جو ہے وہ دو گنا ہوگا، کیونکہ وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کن بھی ہے، یعنی گمراہ بھی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی ہے۔ پانچواں فائدہ، جیسے عالم پر فرض ہے کہ صحیح مسائل لوگوں کو بتائے اور خود بھی عمل کرے، اسی طرح جاہل کا فرض ہے کہ سچے علماء کی صحبت اختیار کرے اور ہر چمکتی چیز کو سونا نہ سمجھے، ورنہ وہ رب کے ہاں گرفتار ہوگا۔ کیونکہ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے، ایک عام آدمی یہ جانتا ہے کہ جس طرح جب وہ بیمار ہوتا ہے کامل اور ناقص طبیب میں فرق کر لیتا ہے، جس کی دوا سے تندرستی ملی اسے وہ کامل سمجھتا ہے ورنہ اسے ناقص سمجھتا ہے، اسی طرح ہر شخص کو چاہے صحیح اور جو جھوٹا ہے اس صحیح اور جھوٹے عالم میں فرق کرے۔ جن کی صحبت سے اللہ اور رسول کی محبت اور اولیاء کی محبت اور سنت کی اتباع کا جذبہ ملے وہ سچا عالم ہے، اور جن علماء کی صحبت سے یہ تمام چیزیں نہ ملیں تو وہ جھوٹا عالم ہے اور جھوٹا عالم ہے، اس کی صحبت سے اسے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ خود دین سے بالکل بے خبر رہنا سخت جرم ہے۔ عقائد اور ضروری مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، پورا عالم دین بننا فرض کفایہ ہے، اور اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھا دو کہ وہ مسلمان رہیں، کفار کا شکار نہ بن جائیں۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ یہاں فرمایا منہم امیون سے یہ حاصل ہوا کہ رب نے جہالت دین پر عتاب فرمایا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ظن یعنی گمان بری چیز ہے اور قیاس بھی ظن ہی ہے، لہذا صرف قرآن اور حدیث کو ماننا چاہیے۔ جس طرح کہ یہ غیر مقلد جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو ماننا چاہیے، تو اس کے جواب میں اہل سنت فرماتے ہیں کہ بے شک اصول دین میں ظن برا ہے، وہاں یقینیات چاہیے،
فروعی اعمال میں ظن معتبر ہے۔ اگر یہاں بھی یقینیات کی ضرورت ہو تو بہت دشواری ہوگی، کیونکہ اکثر حدیثیں اور قرآن جو ہے وہ قرآن پاک سے نکالے ہوئے بہت مسائل ظنی ہیں۔ غرض یہ کہ اچھے ظن اچھے ہیں اور برے ظن جو ہے وہ برے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اچھے ظن جو ہے وہ اس کو اچھا فرمایا ہے اور برے ظن کو جو ہے وہ برا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا چاہیے جو اس کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ تو ایک مسلمان جب بالغ ہوتا ہے تو بلوغت کے جتنے احکام ہیں اس پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسلمان جب شادی کرتا ہے تو شادی کے جتنے احکام ہیں، نکاح و طلاق کے جتنے احکام ہیں، فرائض و واجبات ہیں، وہ سیکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مسلمان کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے جو فرائض و واجبات ہیں اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ مال کہیں سود والا نہ بن جائے، وہ سیکھنا واجب ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان جب حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو عمرے اور حج کے فرائض و واجبات سیکھنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس فیلڈ میں وہ قدم رکھتا ہے، جس میدان میں وہ قدم رکھتا ہے، تو اس میدان پر جو علم ہوتا ہے، جو فرائض و واجبات ہوتے ہیں، اس پر سیکھنا جو ہے وہ فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ آیت صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔